جی بالکل، نبوت کو الہیہ۔ بالکل نبوت کو کہتے ہیں خلافت الہیہ۔ ہم نے اب تک جو سمجھا ہے وہ ہے نبوت۔ ہم نے یہ بات سمجھی کہ خلافت جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی خلافت ہوتی ہے اور اس کو نبوت کہتے ہیں۔ خلافت نبوت یا خلافت راشدہ، اس کو بہت سمجھو۔ خلافت الہیہ کے سمجھ لینے کے بعد اب خلافت نبوت کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا اصل موضوع ہے وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں کہ جس طرح خلیفہ خداوندی خدا نہیں ہوتا، اسی طرح خلیفہ نبی اور رسول نہیں ہوتا، مگر نبی کی صفات کا نمونہ ذل اور عکس ہوتا ہے۔ بس خلیفہ راشد وہ ہے جس کا نفس ناطقہ اپنی دونوں قوتوں یعنی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ میں کسی قوت عاقلہ، نبی کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے مشابہ اور ہم رنگ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اور جن اغراض اور مقاصد کے لیے نبی کی بعثت ظہور میں آتی ہو، ان اغراض و مقاصد کی تکمیل اس خلیفہ کے ہاتھ پر ہو، یعنی نبی اور رسول جس کام کی بنیاد رکھ گئے ہوں مگر وہ کام ابھی پورا نہ ہوا تھا، نبی دنیا سے رحلت فرما گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید سے ان کاموں کو اس نبی کے خلیفہ خاص کے ہاتھ پر پورا فرماتے ہیں۔ بس جو خلیفہ نبی کے باقی ماندہ امور کا عملاً، علماً اور عملاً اور فتوحاً مکمل اور متمم ہے، وہ اس کا خلیفہ خاص اور خلیفہ راشد ہے۔ یہاں پر جو مکمل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تکمیل کرنے والا۔ مکمل کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو مکمل کیا گیا، کمپلیٹ کیا گیا۔ کمپلیٹ کرنے والے کو مکمل کہتے ہیں۔ متمم کا مطلب مکمل، کمپلیٹڈ، اور متمم کا مطلب وہ جس کو کمپلیٹ کیا متمم کا مطلب وہ جو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقی ماندہ امور کی تکمیل یوشع علیہ السلام نے کی، اور داؤد علیہ السلام کے باقی ماندہ امور کی تکمیل و تتمیم حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ حق جل شانہ کے اس ارشاد اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو وعدے ہم نے آپ سے کیے کچھ تو آپ کی وفات سے پہلے آپ کی زندگی میں پورے ہو جائیں گے، اور جو وعدے باقی رہ جائیں گے وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر پورے ہو جائیں گے۔ جو وعدے آپ سے کیے گئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک بات پڑھی ہے، اس کو میں نے ایک خلاصہ میں نے اس کا لکھا ہے، غور سے سننا۔ خلافت الہیہ کے سمجھ لینے کے بعد خلافت نبوت کو سمجھیے۔ جس طرح خلیفہ خداوندی خدا نہیں ہوتا، کیا نبی خدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کا خلیفہ رسول نہیں ہوتا، مگر جس طرح خدا کا خلیفہ خدا کے صفات کو اپنے اندر رکھتا ہے، اسی طرح نبی کا خلیفہ نبی کی صفات کا نمونہ اور عکس ہوتا ہے۔ لہذا خلیفہ راشد وہ ہے جس کا نفس ناطقہ یعنی جس کی جان، جس کی روح اپنی دونوں قوتوں یعنی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ میں نبی کے ہمرنگ ہے۔ اس کو میں تفصیل سے آگے سمجھاؤں گا، تو میں نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ الہی خدا نہیں ہوتا، تو اسی طرح خلیفہ نبی نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، خلیفہ نبی کون ہوتا ہے؟ جن اغراض و مقاصد کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے انہی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اغراض و مقاصد کو کون پورا کرتا ہے؟ خلیفہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عاقلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھ ہے، جو عقل کی قوت ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نا، اس کا کوئی ثمر نکلے گا۔ اس ثمر کا کمال کیا ہے؟ وحی الہی کی صورت میں آیا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ اللہ کے نبی کی اتنی عقل، اتنی سمجھ ہے کہ انہوں نے وحی الہی کا ادراک کیا اور ہمیں پہنچایا۔ خلیفہ راشد کی قوت عاقلہ کے
نتائج بھی ہوتے ہیں. اس کی نتائج کیا ہوتے ہیں؟ صدیقیت، محدثیت اور الہام. فراست. ٹھیک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کوئی بھی نبی ہو، اس کی جو قوت عاقلہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اسی طرح جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس جو قوت عاقلہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے صدیقیت، وہ ہے محدثیت، وہ ہے الہام اور فراست صادقہ. صدیقیت کسے کہتے ہیں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. محدثیت کسے کہتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ابھی مثال آ جائے گی. الہام کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے، فراست آپ لوگوں کو پتا ہے، یعنی انسان کے پاس ایک ایسی صلاحیت آ جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح وحی الہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے حواس خمسہ نہیں سمجھ سکتے. ناک سے سونگھا جاتا ہے، ہاتھ سے نہیں سونگھا جاتا. ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، آنکھ سے نہیں چھوا جاتا ہے نا. آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، کان سے نہیں دیکھا جاتا، کان سے سنا جاتا ہے. ہر کسی کے کام الگ الگ ہے. آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ سے علم حاصل ہوتا ہے. چھو کر انسان علم حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا کردری، سخت ہے یا نرم، ہے نا. آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے انسان، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. کان سے علم حاصل کرتا ہے انسان، سونگ کے علم حاصل کرتا ہے انسان، چکھ کے علم حاصل کرتا ہے انسان، ہے نا. یہ ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے. لیکن جب ان سب کا ایک دائرہ کار ہے، ہمیں پتا ہے جب ان کا دائرہ کار ختم ہو جائے، یعنی جو جتنا کام کرنا ہے، جس سے جتنا علم حاصل ہونا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے عقل کا نمبر. وہ جہاں پر حواس خمسہ کا جہاں دائرہ ختم ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے کا، علم عطا کرنے کا، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط. عقل ہمیں بتاتی ہے کہ گرم چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے یا نہیں ہاتھ لگانا چاہیے، ہے نا. اسی طرح عقل ہمیں بتاتی ہے بہت سی چیزیں. اور عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے. جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، عقل سے علم حاصل کرنے کی ایک حد ہے، اس کے حد کے بعد شروع ہوتا ہے ایک اور علم جسے کہتے ہیں وحی الہی. اور یہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کون اس کا کیا کہتے ہیں ادراک کرتا ہے، کون اس کو سمجھ سکتا ہے، کون اس کو سمجھ کے امت تک پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے قوت عاقلہ کے کمال کی ضرورت ہے، اور قوت عاقلہ کے کمال کے نتیجے میں وحی الہی سامنے آتی ہے. اسی طرح جب نبی کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی قوت عاقلہ کی مشابہت ہوتی ہے نبوت سے، اور اس کے درجے اس کے نتیجے میں وہ بندہ صدیق کہلاتا ہے، وہ بندہ محدث کہلاتا ہے، وہ بندہ ملہم کہلاتا ہے. اس کے پاس ایک فراست ہوتی ہے، اس کے پاس ایک ایسی گناگو صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ ان سب کو تفصیل سے پڑھیں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آ گئی. جی سر آ گئی. یہاں دیکھتے ہیں جن اغراض و مقاصد کے لیے نبی کی بعثت ظہور میں آتی ہے، ان اغراض و مقاصد کی تکمیل خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے. یعنی نبی اور رسول جس کام کی بنیاد رکھ کر گئے ہوں، یعنی نبی اور رسول نے ایک کام شروع کیا، اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد وہ چلے گئے، مگر وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید یعنی مدد سے ان کاموں کو نبی کے خلیفہ خاص کے ہاتھ پر پورا فرماتے ہیں. اور خلیفہ نبی کے باقی رہ جانے والے امور کا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فتوحاتی اعتبار سے ان کاموں کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے. علمی اعتبار سے مطلب ان کا کوئی علمی کام ہے وہ مکمل کرتا ہے، ان کا کوئی عملی کام ہے وہ مکمل کرتا ہے، ان کا کوئی جنگی کام ہے، سیاسی کام ہے، فتوحاتی کام ہے
ان سارے اعتبارات سے جو جو بھی نبی کا کام شروع ہوا تھا وہ خلیفہ نبی کا مکمل کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثال ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقی رہ جانے والے امور کی تکمیل ان کے خلیفہ یوشع بن نون نے کی ہے۔ سوری، میں یہ وائس ٹائپنگ کر رہا ہوں اس لیے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور میں نے ابھی دیکھا یہ، میں نے بس کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقی رہ جانے والے امور، موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، ان کے بعد نبوت بند نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کے بعد ایک اور خلیفہ ان کا آیا، اور وہ ہے یوشع بن نون علیہ السلام۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے باقی رہ جانے والے کاموں کی تکمیل کی۔ اسی طرح حضرت داؤد کے باقی رہ جانے والے کاموں کی تکمیل اور تتمیم ان کے خلیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے اوپر خود قرآن کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات قرآن خود کہتا ہے کہ نبی کے باقی رہ جانے والے کام حضور اللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ دیکھو، فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون، اور پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کی جو ہم نے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، یہ خوشخبریاں ہم نے دی ہیں، یہ پوری ہوں گی، یہ عذاب ہم نازل کریں گے یا فلاں کو ہم غارت کر دیں گے، ہم نے بتا دیا ہے، ہم نے وعدہ کر دیا ہے آپ سے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو ہم دکھلائیں، اس میں سے کچھ دکھلا دیں گے، اور آپ کی وفات کے بعد ہم اس کو پورا کریں گے۔ ہمارے پاس تو سب کو آنا ہے، یعنی ہم ہی تو پورا کرنے والے ہیں۔ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کچھ چیزیں نبی کی زندگی میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نبی کے بعد ہوتی ہیں اور وہ مکمل ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، کچھ تو حضور کی وفات سے پہلے حضور کی زندگی میں ہی دکھلا دیے گئے اور پورے ہو گئے وہ کام، اور جو وعدے باقی رہ جائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھ پر اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ اوکے، یہ خلاصہ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہ مت کہنا کہ اس میں بھی مشکل ہو رہی ہے، بتاؤ جلدی سے۔ آ رہا ہے۔ اوکے، اب پڑھتے ہیں ہم خلافت کا ظاہر اور خلافت کا باطن۔ خلافت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ کسی بھی خلافت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ خلافت کا ظاہر وہ ریاست اور فرما روائی ہے، بادشاہت ہے، جو دین مکین کی تمکین اور اس کی اقامت اور استحکام کے لیے ہو، اور خلافت کا باطن وہ خاص تشبہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان افعال اور صفات میں مشابہ ہونا ہے جو افعال اور صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبری حاصل تھے۔ بس جس طرح حقیقت نبوت ارادہ الہیہ ہے جو عالم کی اصلاح اور فلاح اور مفسدین اور کفار کے اہلاک اور دین متین اور شریعت الہیہ کی ترویج کے متعلق ہو، اسی طرح حقیقت خلافت ارادہ الہیہ ہے، واہ واہ واہ، جو کسی شخص کے ہاتھ پر پیغمبر کے اقوال و افعال اور اس کی شریعت اور اس کے دین کی اشاعت اور ترویج اور غلبے کی تکمیل اور تتمیم کے متعلق ہو۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو قوت عاقلہ اور قوت عاملہ اور قوت اعتدالیہ، جو قوت عاقلہ اور عاملہ کے امتزاج اور اتصال سے پیدا ہوتی ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت اور خاص مشابہت رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں قوت عاقلہ کے کمال ثمرات اور نتائج میں سے وحی الہی تھی، اور خلیفہ راشد کی قوت عاقلہ کے کمال ثمرات اور نتائج میں سے صدیقیت اور محدثیت اور الہام و فراست صادقہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے مظنونات حکم میں یقینیات ہوتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے! اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا نا، اتنے فتنے بند ہو جائیں گے کہ بس پوچھو مت۔ اور اکثر واقعات میں
اس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں قوت عاملہ کے کمال کے ثمرات و نتائج میں سے عصمت کاملہ اور سیرت صالحہ تھی، اور خلیفہ راشد کے حق میں قوت عاملہ کے کمال اثرات اور نتائج میں سے صلاح کامل اور عفت کاملہ ہے، جس کو اصطلاح میں محفوظیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہاں گیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، تحقیق کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور قوت اعتدالیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ حق جل شانہ نے انسان میں دو خصلتیں رکھی ہیں، ایک خصلت بہائم اور ایک خصلت ملائکہ، بس خصلت بہیمیت اور خصلت ملکیت کے درمیان اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے، نہ ملکیت کو بیگار چھوڑے اور نہ بہیمیت کو ہر ایک کے حق ادا کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اعتدال اور میانہ روی ان دونوں قوتوں کے درمیان حد فاصل ہے، اور یہی میانہ روی ہمیشہ انبیاء اکرام کا متوہ نظر رہی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قوت براعت یعنی قوت اعتدالیہ اور امتزاجیہ کے ثمرات میں سے معجزات اور خوارق عادات اور عجیب و غریب واقعات کا ظہور تھا، اور خلیفہ راشد کے حق میں قوت اعتدالیہ کے ثمرات اور نتائج اور مقامات عالیہ اور کرامات خارقہ اور تاثیر دعوات صالحہ اور تاثیر مواعظ خلیفہ ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس پر دال ہے مطلب اس پر دلالت کرنے والی ہے کہ نبی، دال کا مطلب دلالت کرنے والی، یہ آیت اس پر دال ہے کا مطلب یہ آیت اس پر دلالت کرنے والی ہے، اس پر دال ہے کہ نبی کا مقرر فرمودہ بادشاہ اسی قسم کے خیرات و برکات اور کرامات کا مصدر ہوتا ہے۔ پس جب خلیفہ میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں تو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کا تشبہ حاصل ہوگا۔ ان تینوں صفتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبہ خلافت کا باطن ہے، اور تمکین دین اور درویج ملت کے لیے ریاست اور فرمانروائی یہ خلافت کا ظاہر ہے۔ بس نبی کا خلیفہ خاص وہ شخص ہے جس میں خلافت کے ظاہر و باطن دونوں پہلو پائے جائیں، اور یہ خلافت خاصہ مراتب ولایت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو مقام نبوت سے اقرب اور اشبہ ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و الف الف تحیۃ کے علماء و صلحاء کو دین محمدی کی ترویج و تجدید کی وجہ سے جو مدارج و مراتب حاصل ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور خلافت ان تمام مدارج اور مراتب کی جامع ہے جو علماء اور صلحاء اور امراء اور ملوک کو حاصل ہوئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ خلافت کا ظاہری پہلو بادشاہت ہے، ریاست ہے، جو دین اسلام کی اقامت اور اس کو قائم کرنے اور اس کی مضبوطی کا والا کام ہوتا ہے۔ اور خلافت کا ایک باطنی حصہ ہوتا ہے۔ وہ باطنی حصہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص مشابہت ہے، سملیرٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افعال اور صفات میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ اپنے نبی کے افعال اور صفات میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں خاص مشابہت رکھتا ہے، اور وہ کون سے خاص صفات ہیں؟ جو خود اس نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان صفات میں وہ خلیفہ اپنے نبی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری پہلو کیا ہے؟ ظاہری پہلو یہ ہے کہ اس کو وہ دین کے کام کر رہا ہوتا ہے، دین کو قائم کر رہا ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور باطنی طور پر وہ نبی سے مشابہ ہوتا ہے پیغمبری صفات میں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ خدا نہیں ہوتا اور خلیفہ نبی نہیں ہوتا مگر اس کا عکس ہوتا ہے، اور بہت سی صفات میں مشابہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بات جب سمجھ لی کہ خلیفہ نبی کے باقی رہ جانے والے امور کا مکمل اور متمم ہوتا ہے، تکمیل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اتمام کرنے والا ہوتا ہے، تو ان سب سے ایک بات باشگاف ہوتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے۔ پہلی بات ہم نے کیا سمجھی؟ نبی کا خلیفہ نبی نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہم نے کیا سمجھی؟ کہ نبی کا خلیفہ نبی کے باقی رہ جانے والے کاموں کا مکمل کرنے والا ہوتا ہے۔
جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ایک بات سنیں، یہ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد کیا باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ بہت غور سے سنو، بہت غور سے۔ وہ بات یہ ہے کہ جس طرح نبوت ارادہ الہیہ ہے، اللہ نے جس کو چاہے نبی بنایا نا، وہ سوچا سمجھا، شروع میں بتایا کہ یہ نبوت کیا ہے، یہ نبوت خلافت ہے، اور خلافت الہیہ ارادہ الہیہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے نا؟ اسی طرح نبوت، جس طرح نبوت ارادہ الہیہ ہے، اسی طرح خلافت کی حقیقت بھی اللہ تعالی کا ہی ارادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو بھیجا گیا ایک کام کو کرنے کے لیے، اور نبی نے اس کام کی بنیاد ڈالی، اس کام کو پورا کرنا تھا، اس کام کو پورا کرنا ہے جو خود اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کام کو پورا کر رہا ہے نبی کا خلیفہ، تو یہ اللہ کا ارادہ ہوا نا۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ نبی کسی خاص انسان کو بنایا اور نبی کا خلیفہ کوئی اور چغت بن گیا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے نبوت کے لیے انسانوں کو چنا ہے تو نبی کے خلفاء کو بھی اللہ ہی چنے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آ جائے میں بن جاؤں گا خلیفہ۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ گئی۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ وہ بات ہے جس سے بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ بند ہوتا ہے اور بڑے بڑے منہ پھٹوں کا منہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر وہ کبھی بول نہیں پائیں گے۔ ہاں، غور سے سنیں آپ، یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا علم دے دیا گیا، وہ یہ ہے کہ نبی کی نبوت ارادہ الہی ہے تو نبی کے خلیفہ کی خلافت بھی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، جس طرح ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، یعنی نبی کا خلیفہ یا خاص، یہ بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لکھ کے رکھ لو، اسے لکھ کے رکھ لو، یہ اتنی اہم بات ہے۔ اللہ اکبر، جھومنا چاہیے، جھومنا چاہیے۔ کیا اب تک کبھی کسی نے سوچا کہ نبی کے خلیفہ کی خلافت بھی اللہ کا ارادہ ہے؟ ہم نے جو بات جس ترتیب سے سمجھی ہے نا، اس ترتیب سے سمجھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی اگر کسی نبی کی خلافت کے بارے میں کہے کہ یہ جھوٹے تھے، یہ تو مرتد ہو گئے تھے، تو کیا ہم مانیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ ابھی نبی کے کام باقی ہیں، ابھی نبی کے کام پورے نہیں ہوئے، اور کوئی نبی کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، ختم ہو گئے، اپنی مرضی سے مرضیاں چلانے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، سمجھیں آپ۔ آج امت میں ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بعد تو صحابہ ختم ہو گئے، وہ جھوٹے تھے، ان لوگوں نے غاصبانہ حملے کیے، ان لوگوں نے غصب کر لیا، ان لوگوں نے بادشاہت کر لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے خلیفہ کی خلافت بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کا مطلب اللہ کی مرضی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے نبوت کے لیے ایک خاص انسان کو خاص صلاحیتیں دے کر چنا ہے، اسے برگزیدہ مقام عطا کیا ہے، اور اس کے خلیفہ کو چھوڑ دیا، کرو میرے نبی کے بعد جو مرضی کر لو۔ نہیں ہوتا اس، کیونکہ ابھی تو نبی کے رکھے ہوئے کاموں کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو نبی نے بنیاد رکھی ہے جن کاموں کی، وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے۔ ہم آگے تفصیل سے سمجھیں گے اس کو۔ میں جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں، جس طرح خلافت الہیہ ارادہ الہیہ ہے، اسی طرح خلافت نبوت ارادہ الہیہ ہے۔ اس کو رٹ لو، آئی سمجھ میں بات؟ آ گئی۔ گڈ۔ کوئی بولے گا اسے؟ پلیز دوہرا دو اسے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر کوئی اسے بول لے۔ میں بتاؤں؟ جی۔ جو آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق کہ جس طرح نبی خدا نہیں ہوتا، اسی طرح جو خلیفہ نبی ہوتا ہے وہ بھی نبی نہیں ہوتا، لیکن
وہ نبی کے افکار اور چیزوں کا عکس ہوتا ہے نا، بالکل. اور پیغمبری امور کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. ہوں، جی ہاں، جی ہاں. اس تو جملے وہی کا آپ نے کہا کہ میں اس جملے جس کو طرح نبی، دہرانے کا کہہ رہا ہوں جو میں نے آخر میں کہا. یہ جملہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے جو اب تک ہم نے کہی ہیں. یہی کہ جیسے نبوت رضائے میں الہیہ ہے، بتاؤں؟ ویسے خلافت بھی ارادہ الہیہ ہے نا، یہی. جی ہاں، کوئی اور بھی کہہ رہے تھے، پلیز بتائیے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ جو ہے نبوت خلافت ہے، مینس کہ نبی کے جو خلیفہ کی خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے. کسی عام انسان کو مینس کہ اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے خلیفے کو بھی. ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینس کیسے آپ نے فرمایا. جی بالکل. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ جس طرح نبوت یعنی نبی بننا، نبوت کا مقام حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح خلافت کی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. نبی کی بعثت کس لیے ہوتی ہے؟ نبی کی بعثت ہوتی ہے عالم کی صلاح اور فلاح کے لیے. صلاح کا مطلب عالم کی بھلائی کے لیے اور عالم کی کامیابی کے لیے، عالم یعنی پورے دنیا انسانیت. اور کس لیے ہوتی ہے؟ جو مفسدین ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں اور کفار ہیں، نہ ماننے والے ہیں اس فلاح اور صلاح کو، ان کی ہلاکت کے لیے نبی کی بعثت ہوتی ہے. دین متین کی اور شریعت الہی اللہ تعالیٰ کے قانون کی ترویج کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی کی بعثت کے مقاصد ہیں. اسی طرح یہ جو خلافت ہے یہ بھی ارادہ الہیہ ہے. کسی شخص کے ہاتھ پر پیغمبر کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی شریعت کی اشاعت ہو سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بھی خلافت رکھی. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ کے قانون کی ترویج کے لیے نبوت ہے، تو اب جو نبی نے کام کیے، نبی نے جو اقوال بتائے، نبی نے جو افعال کیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کا خلیفہ ہوتا ہے. اور یہ وہ خاص شخص ہوتا ہے، ہر شخص نہیں ہوتا، یہ وہ خاص شخص ہوتا ہے جو قوت عاقلہ میں، قوت عاملہ میں اور قوت اعتدالیہ میں آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں اس کو آگے سمجھاؤں گا. یعنی اس کو میں نے بتا دیا ویسے بھی قوت عاقلہ کسے کہتے ہیں، قوت عاملہ کسے کہتے ہیں، قوت اعتدالیہ کسے کہتے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا میں تشریح کروں گا اس کی. ان تینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مشابہت اور مناسبت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، کن تین صفات میں؟ قوت عاقلہ، قوت عاملہ اور قوت اعتدالیہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت، تعلق اور خاص مشابہت، سملیرٹی رکھتا ہو، وہ ہوتا ہے نبی کا خلیفہ خاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عاقلہ کے نتیجے میں اس کا جو کمال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی. خلیفہ راشد کی قوت عاقلہ کے نتیجے میں صدیقیت، محدثیت، محدث کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ اس کی زبان سے نکلنا، حق بات، الہام، صحیح بات، حق اور باطل کا فرق، فراست، صحیح اور باطل کا فرق، یہ چیز اس کے نتیجے میں پہنچتی ہے جو خلیفہ خاص ہوتا ہے. جس کی وجہ سے یاد رکھو، جس کی وجہ سے یعنی خلیفہ راشد کو جو قوت عاقلہ ملتی ہے، وہ صدیق بنتا ہے، وہ محدث بنتا ہے، وہ ملہم بنتا ہے، اس کو فراست صادقہ حاصل ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس خلیفہ خاص کا گمان یقین کے درجے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس خلیفہ خاص کا گمان کیا ہوتا ہے؟
یقین کے درجے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے, آپ کے بیٹے کی صفات آپ کو پتا ہے, اس کی فطرت آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو وہاں پر یہ کام کرنے کا کہا ہے تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ممکن ہے وہ آپ کے اس گمان کے مطابق نہ کرے بلکہ اس کا الٹ کر دے, ہے نا, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں, جتنے بھی علوم اور فنون ہیں دنیا میں, وہ سب کے سب مفروضات ہیں, مظنونات ہیں, گمان کے درجے میں, ایسٹیمیشنز ہیں, سب کچھ چاہے جو ریسرچ ہو, چاہے میتھمیٹکس ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, سب کے سب کیا ہے؟ مظنونات, ظن ہے, گمان ہے, ایسٹیمیشن ہے, سوائے قرآن اور حدیث کے. یہ کیا ہے؟ قطعی ہے, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, کوئی ظن کی گنجائش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس خلیفہ خاص کا جو گمان ہوتا ہے وہ بھی یقین کے درجے میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مشابہت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھو, اس جملے کو بھی لکھ لو کہ ایسے لکھ لو کہ ان تینوں صفات قوت عاقلہ, قوت عاملہ اور قوت اعتدالیہ میں نبی کے مشابہ ہوتا ہے کون؟ خلیفہ نبی کا. اس کے نتیجے میں وہ صدیق, محدث, ملہم بنتا ہے اور اس کو فراست صادقہ حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا گمان یعنی خلیفہ راشد کا گمان یقین کے درجے میں ہوتا ہے. اس کا گمان ایسٹیمیشن نہیں ہوتا, وہ یقین اور قطعی ہوتا ہے, اٹل ہوتا ہے. اکثر واقعات ہیں ایسے ہمیں ملتے ہیں جو خلیفہ راشد کی چاہت ہوتی ہے, جو اس کا گمان ہوتا ہے, جو اس کا قول ہوتا ہے, وحی الہی اس کے مطابق ہوتی ہے. الفاظ میں جو بول رہا ہوں وہ سنیں. اکثر اوقات میں وحی الہی اس کے مطابق ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس خلیفہ راشد کی باتیں وحی الہی کے مطابق ہیں, نہیں, پہلے خلیفہ راشد سے وہ جملے صادر ہوئے اور پھر وحی الہی نازل ہوئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اکثر اوقات وحی الہی اس کی رائے کے مطابق ہوتی ہے. جس کی مثال ہمیں ملتی ہے کئی مقامات پر وحی الہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور خواہش کے مطابق نازل ہوئی. اور وحی الہی بھی وہ کون سی وحی؟ جسے وحی جلی کہا جاتا ہے, جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی. خواتین کے لیے پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی اور ان کی خواہش کے مطابق آیت پردہ نازل ہوئی. اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور انہی کی خواہش کے مطابق وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی توثیق کی. توثیق کا مطلب اس کو کہا کہ یہ بہترین رائے ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد کو نبی سے خاص تشابہ ہوتا ہے, مشابہت ہوتی ہے, مناسبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر, تحقیق کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نبی کی طرح کیا ہوتا ہے؟ قوت عاملہ ہوتی ہے, نبی کی طرح قوت عاقلہ ہوتی ہے, نبی کی طرح قوت اعتدالیہ ہوتی ہے. قوت اعتدالیہ سے کیا مراد ہے؟ قوت اعتدالیہ سے مراد یہاں بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو خصلتیں رکھی ہیں. روح دو طرح کی ہوتی ہے, پہلے یہ سمجھ لو روح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک روح
रूह रब्बानी और एक रूह हैवानी। क्या बताया मैंने? रूह दो तरह की होती है, बोलो। रूह रब्बानी और रूह हैवानी। हैवानी। जी हां। इसके नतीजे में दो खसलतें, दो फितरतें पैदा होती हैं। एक खसलत बहाइम, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं खसलत हैवानी, और दूसरी खसलत खसलत मलकी या खसलत मलाइका, मलाइका की फितरत। रूह रब्बानी से क्या पैदा होता है? मलाइका की खसलत पैदा होती है। और रूह हैवानी से क्या पैदा होता है? हैवानों की, जानवरों की खसलत पैदा होती है। मैं आप लोगों को कुव्वत आकिला, कुव्वत आमिला को समझा रहा हूं, कुव्वत एतदालिया को समझा रहा हूं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, मैं एक दफा फिर बोल रहा हूं ताकि बात कंटिन्यू हो। मैंने बताया रूह दो तरह की होती है, रूह रब्बानी और रूह हैवानी। रूह रब्बानी से, इन दोनों से दो खसलतें पैदा होती हैं। रूह रब्बानी से खसलत मलाइका पैदा होती है और रूह हैवानी से खसलत बहाइम, बहाइम हैवानों को कहते हैं, जानवरों वाली रूह पैदा होती है। खसलत बहाइम में होता यह है, उसमें सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं, सिर्फ ख्वाहिशात। वो जो चाहता है करता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आती, अकल नाम की चीज नजर नहीं आती, उसको सिर्फ ख्वाहिश नजर आती है, सिर्फ ख्वाहिश। एक खसलत यह है, यह किससे पैदा होती है? रूह हैवानी से खसलत बहाइम पैदा होती है और खसलत बहाइम में सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश होती है। रूह रब्बानी से खसलत मलाइका पैदा होती है और खसलत मलाइका में किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं होती। दोनों एक दूसरों के ऑपोजिट है। बात समझ में आई? जी सर। इंसान खसलत मलाइका और खसलत बहाइम का मजमुआ है। इंसान के अंदर रूह रब्बानी भी है और रूह हैवानी भी है। इसी नतीजे में इंसान के अंदर मलकियत और बहीमियत की कशमकश रहती है। मलकियत इंसान को, यानी खसलत मलाइका इंसान को बुलंदी की तरफ खींचती रहती है और बहीमियत इंसान को पस्ती की तरफ खींचती ही रहती है। जब इंसान के अंदर खसलत बहाइम गालिब आ जाती है तो खसलत मलकियत दब जाती है, और जब खसलत मलकियत गालिब आ जाती है तो फिर खसलत बहीमियत दुम दबा के भाग जाती है। ठीक है, यह है इंसान के अंदर मसला। इंसान या तो ख्वाहिशों का पुजारी हो जाता है या यकसर ख्वाहिशात को छोड़ देता है। इंसान या तो कहता है कि मैं अब सिर्फ नेकियां ही नेकियां करूंगा, मैं रोजे ही रोजे रखूंगा, मैं नमाजें ही नमाजें पढ़ूंगा। यह खसलत मलाइका की गलबे की निशानी है। और इंसान इन सब चीजों को छोड़ देता है, ना उसको तवज्जो होती है नमाजों की, ना उसको किसी किस्म की नेकी दिलचस्प लगती है, कुछ भी नहीं। वो बस ख्वाहिशात पर अमल कर रहा होता है। उस वक्त उसकी कुव्वत मलकिया कमजोर और कुव्वत बहीमिया ताकतवर होती है। अब मसला यह है कि इंसान या तो कुव्वत मलकी के गलबे से परेशान होता है या कुव्वत बहीमी के गलबे की तरफ मायल होता है। अल्लाह ताला ने इसका इम्तिहान रखा है, इसको कुव्वत बहीमी भी देकर, कुव्वत मलकी भी देकर, खसलत बहीमियत भी देकर और खसलत मलाइका भी देकर, और कहा कि इन दोनों के दरमियान रहो, एतदाल कायम रखो। और उसी के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत नाफिज फरमाई, शरीयत नाजिल फरमाई और कहा कि इस पर चलो, तुम्हारी कुव्वत बहीमिया भी बराबर रहेगी और कुव्वत मलकिया भी एतदाल में रहेगी।
اور اس شریعت کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رجل کو بھیجا، ایک بہترین نبی کو بھیجا، اور اس کو قوت بہیمیہ اور قوت ملکیہ بھی عطا ہے، اور ان دونوں میں وہ مکمل طور پر، کامل طور پر اعتدال رکھتا ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے پاس قوت عاقلہ بھی ہوتی ہے، قوت عاملہ بھی ہوتی ہے۔ قوت عاقلہ کا مطلب ملائکہ جیسی صفات، قوت عاملہ کا مطلب جانوروں جیسی صفات۔ جانوروں جیسی صفات کا مطلب خواہش، عمل کرنا، کچھ کرنا، ٹھیک ہے؟ جانوروں کے اندر کام ہی کام ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ۔ انسان کے اندر قوت عاملہ کم ہے، جانور جو کام کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا، اسی لیے جانوروں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو اعتدال میں رکھنے پر ایک نئی قوت پیدا ہوتی ہے جو صرف اور صرف مخلوق انسان میں ہے، اس کو کہتے ہیں قوت اعتدالیہ۔ یہ تین صفات نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ کس کے اندر ہوتی ہیں؟ نبی کے اندر۔ کیا ہوتی ہیں؟ قوت عاقلہ، قوت عاملہ، قوت، ان دونوں کے مجموعے کو اعتدال میں رکھنے کا نام قوت اعتدالیہ۔ اور یہی تین صفات نبی کے خلیفہ میں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں مشابہت اور مناسبت کے ساتھ۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی ہاں، قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ دونوں کو اعتدال میں رکھنے والے انسان کو انسان کامل کہتے ہیں، اور انسان کامل صرف اور صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اعتدالیہ اتنی بہترین تھی جب انسان نہ ان دونوں قوتوں کے درمیان میں اعتدال پیدا کر لیتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے، اسلام پہ، دین پہ چل کے، تو وہ کامل انسان بنتا رہتا ہے۔ کامل انسان بنتا رہتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ بہت بڑی کاوش کرتا ہے، اسی طرح جو قوت اعتدالیہ کے اندر کمال حاصل کرتا ہے وہ بہترین انسان بنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوت اعتدالیہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اعتدالیہ کے بہترین ثمرات کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں خارق عادت۔ خارق کا مطلب پھاڑنے والی، جو دنیا کی عادت ہے اس عادت کو پھاڑ کے ایک نئی چیز پیدا کرنے کو کہتے ہیں خارق عادت۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے مبارک پوروں سے دودھ کے چشمے نکلے، ہے نا؟ اب یہ عادت تو نہیں ہے، ہوتا تھوڑی ہے ایسا، لیکن خارق عادت چیز ہے۔ اسی اور عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہو جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اعتدالیہ کے بہترین ثمرات ہے۔ خلیفہ راشد کے حق میں بھی قوت اعتدالیہ ہوتی ہے، اور اس کے کمال، اس کے جو نتیجوں کا کمال ہوتا ہے، اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قرب الہیہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اس کے اندر سب سے اعلی مقام یہ ملتا ہے۔ کرامات اس سے وجود میں آتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس کی ہوتی رہتی ہے، اور خلیفہ کے وعظ اور نصیحت میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ہے خلیفہ راشد کے قوت اعتدالیہ کے ثمرات۔ اس کی مثال، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ ہے وہ آیت جو صاحب کتاب نے پیش کی، اور اس کی مثال، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ان کے، یعنی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے، فلاں شخص، ایک شخص ہے، اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ شخص بادشاہ ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ شخص بادشاہ ہوگا۔ کیسے پہچانے کہ وہ بادشاہ ہوگا؟
اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں یعنی آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر گئے ان چیزوں کو، وہ چیزیں اس صندوق میں ہوں گی، اس سے پہچانو کہ وہ شخص بادشاہ ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کے مقرر کردہ بادشاہ نبی کی طرح خیرات اور برکات اور کرامات کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انبیاء موسیٰ اور ہارون یہ دونوں نبی ہیں، ان دونوں کی باقی ماندہ چیزوں کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ صاحب کرامت بنتا ہے، وہ خیرات و برکات کا باعث بنتا ہے، وہ ان کا سرچشمہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو نبی کی قوت اعتدالیہ رکھتا ہے وہ بھی خیرات اور برکات کا سرچشمہ بنتا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلافت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو ریاست اور بادشاہت ہوتی ہے، ملت کی ترویج ہوتی ہے۔ باطنی پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات میں مشابہت رکھنا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ظاہری پہلو اور باطنی پہلو دونوں جمع ہوں گے، وہ نبی کا خلیفہ راشد اور خلیفہ خاص ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سر جو تابوت سکینہ ہے کیا وہ ابھی تک موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے بھائی، یہاں پر میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی تک موجود ہے اور وہ ہے ایک جگہ پر۔ اب میں وہ بات کروں گا نا تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے؟ ہمارا موضوع یہود اور تابوت سکینہ ہے ہی نہیں نا، بس یہاں پر دلیل یہ دینی ہے، یہاں پر دلیل اس بات کی دینی ہے کہ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ موسیٰ اور ہارون کا ترکہ تھا، وہ جس کے پاس ہوگا وہ خیر اور برکت کا باعث ہوگا، وہ جس کے پاس ہوگا وہ بادشاہت حاصل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خیر و برکات والی چیزیں جس کے پاس ہوں گی، یعنی نبی جیسا جو ہوگا، نبی کے پاس جو چیزیں تھیں وہ اس کے پاس ہوں گی، تو اس سے تم پہچانو اسے۔ اسی طرح خلیفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ میں نے بات سمجھائی۔ جب ہم نے خلافت خاصہ کو سمجھ لیا، خلافت خاصہ ہے نا، سمجھ لیا ہم نے خلافت خاصہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ظاہری پہلو اور باطنی پہلو دونوں جمع ہوتے ہیں تو وہ خلافت خاصہ کہلائی جاتی ہے۔ جب ہم نے خلافت خاصہ کو سمجھ لیا تو اب سمجھیں کہ خلافت خاصہ ولایت کا، اللہ تعالیٰ سے دوستی کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جو مقام نبوت سے سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کے مقامات کتنے ہیں؟ 4 ہیں، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ پہلے درجے کو نبوت کہتے ہیں، باقی 3 درجوں کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کے اندر پھر 3 قسمیں ہیں، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ تو نبوت کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قربت ہے نا، اور نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام ولایت ہے۔ تو جو خلافت خاصہ ہوتی ہے وہ دراصل ولایت خاصہ ہوتی ہے، جو نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ سب سے زیادہ نبوت سے مشابہ ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کی ترویج اور امت محمدیہ کی ترویج کی وجہ سے علماء کو، صلحاء کو جو مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ حضرت مجدد الفسانی نے ایک بڑا کام انجام دیا دین کی ترویج اور تجدید کا، تو ان کو ایک الگ مقام ملا۔ امام غزالی، ابن تیمیہ اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دین کے تجدیدی کام کیے اور بڑی اصلاحی کام کیے، ترویج کے کام کیے، ان کو اپنا اپنا مقام حاصل ہوا۔ میں نے مثال لی ان لوگوں کی۔ تو جو بھی امت محمدیہ کی تجدید کا، اس کی ترویج کا کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جو مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن خلافت خاصہ ان تمام مراتب کا جو سب کو حاصل ہوتے ہیں ان کا جامع ہوتی ہے، یعنی خلافت خاصہ میں وہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، وہ سارے مرتبے، ٹھیک ہے، جو سارے علماء، صلحاء اور کیا کہتے ہیں امیروں اور بادشاہوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ امیر کا مطلب حاکم۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
میں نے آپ لوگوں کو بتایا خلافت خاصہ کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نبوت سے کتنا قریب تر ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ولایت خاصہ نبوت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام کے نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اب تک میں نے جتنی باتیں کہی ہیں، اب تک میں نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ایک عام نبی اور اس کے خلیفہ خاص سے متعلق تھی، یعنی ہر نبی اور اس کے خلیفہ کے متعلق تھی کہ ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور ہر نبی کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خلافت باطن اور خلافت ظاہر کو اپنے ساتھ مطلب اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نبی کا خلیفہ خاص ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نبی کی باقی ماندہ کاموں کو پورا کرنے والا۔ اتنا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ یہاں سے اب جو ہم پڑھیں گے وہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ خاص کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص کی صفات کا بیان۔ دیکھو اوپر جو کچھ بیان کیا وہ زیادہ تر مطلق نبی اور مطلق پیغمبر یعنی عام نبی یعنی ہر نبی اور ہر نبی کے اپنے خلیفہ خاص سے متعلق تھا۔ اب ہم خاص یعنی خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص کی صفات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا مزے کا ہے نا، اتنا مزے کا ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ آج کمپلیٹ کر ہی لیں گے ہم لوگ اگر آپ لوگ چاہو تو۔ دیکھیں اتنا مزیدار ہے، آگے تو آپ لوگ بس اش کرتے رہ جاؤ گے۔ وہ خلاصہ بتا دیا کہ خلافت کا ظاہر ہے باطن ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی ظاہری مطلب یہ ہے کہ بادشاہت حاصل ہو، باطنی مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو 3 صفات ہیں وہ اس کے اندر ہوں۔ ان دونوں کو یہ دونوں جب جمع ہو جاتی ہے کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ نبی کا خلیفہ خاص ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات بتائی میں نے، اور میں نے یہ بتایا کہ جو نبی کا خلیفہ خاص ہوتا ہے وہ ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور کیا بتایا میں نے؟ اس کے اوپر دلیلیں دے دی، اس کو تھوڑا منطقی انداز میں سمجھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اور ان کے خلفاء کی ہو رہی ہے، بلکہ ان کے خلفاء ہی کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے، ان کے خلفاء خاص کی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم تمام انبیاء اور رسل سے افضل تھے، اور آپ کی شریعت کاملہ تمام شرائع الہیہ سے اکمل اور افضل تھی، اور آپ کی کتاب تمام کتب سماویہ سے افضل تھی، اور آپ کی بعثت عام اور دائم تھی، یعنی تمام عالم کے لیے تا قیامت آپ کی بعثت تھی، اور آپ کی ذات بابرکات جامع الفضائل والکمالات تھی، اور آپ سے پہلے جس قدر حضرات انبیاء اور مرسلین گزرے ان کو خاص خاص معجزات اور کرامتیں عطا فرمائی تھی، اور خاص خاص قوموں کی طرف ایک محدود زمانے کے لیے ان کو مبعوث کیا تھا۔ اب تک جتنی باتیں آئیں وہ ایک عام نبی اور اس عام نبی کے خاص خلیفہ سے متعلق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت اور رسالت کا جو ظہور ہوا تھا وہ 5 مختلف صورتوں اور شکلوں میں ہوتا رہا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں 1,24,000 انبیاء کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت ان کی کتنی شکلوں میں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت اور رسالت کا جو ظہور ہوا، مطلب جس طرح کی نبوت دی گئی وہ 5 مختلف صورتوں اور مختلف شکلوں میں دی گئی۔ پہلی صورت ہے بادشاہت کی، دوسری صورت ہے حبریت اور عالمیت کی، تیسری صورت ہے زہد اور عبادت کی، چوتھی صورت ہے اصلاح اور تربیت کی، پانچویں صورت ہے طب اور حکمت کی۔ 5 مختلف صورتوں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا بادشاہت کی صورت میں، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، جو ایسی بے مثال اور خارق عادت بادشاہت تھی کہ اس کو دیکھ کر زمانے کے جو دوسرے بادشاہ تھے ان کی گردنیں بارگاہ نبوت میں جھک گئیں۔ دوسری، حبریت اور عالمیت کی صورت میں، حبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم، اسے کہتے ہیں حبر۔ عالم کا مطلب علم رکھنے والا، اسکالر۔ حبریت اور عالمیت کی صورت میں نبوت آئی، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت۔ وہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے علوم اور معارف اور بلیغ مباحث سے اپنی قوم کو سیراب کرتے تھے۔ تیسری صورت ہے نبوت کی زہد و عبادت۔ زہد مطلب تارک دنیا بننا اور عبادتوں میں لگنا، جیسے حضرت یونس اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، علیہم السلام۔ یہ دونوں بہت بزرگ عابد اور زاہد نبی تھے۔ ان لوگوں نے امت کو زہد اور عبادت میں زبردست طریقے سے لگایا۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئی؟ میں بھول تو نہیں رہا؟ 3 سر۔ ہاں۔ چوتھی صورت ہے اصلاح اور تربیت کی صورت۔ 3 جی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، اصلاح اور تربیت کی صورت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات جیسی روشن کتاب دے کر بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کی اصلاح ہو، ان کی تربیت ہو، ان کے دینی اور دنیاوی، ان کو دینی اور دنیاوی عزت اور رفعت ملے۔ اس نبی کے ذریعے سے ان کو عزت ملے، رفعت ملے۔ جو ان کے دشمن قبطی تھے ان سے ان کو نجات ملے، اور ان کے سامنے یہ بات واشگاف ہو جائے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی تربیت ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ 5ویں صورت ہے طب اور حکمت کی۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں اور برس زدہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کا اعجاز عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفہ اور اطباء دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ اس وقت بہت عروج تھا۔ ٹھیک ہے؟ خیر، یہ 5 صورتیں ہیں، یہ 5 شکلیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو دی گئیں۔ مطلب ان 5 شکلوں میں نبوتیں عطا کی گئیں مختلف انبیاء کو۔ ممکن ہے کہ کئی سارے نبیوں کو ایک طرح کی کیا کہتے ہیں نبوت ملی ہو، ٹھیک ہے، جیسے اصلاح و تربیت ہے، جیسے زہد و عبادت ہے، ٹھیک ہے، جیسے بادشاہت ہے، مختلف۔ بہرحال نبوت جس وقت بھی، جس صورت میں بھی نبودار ہوئی، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اور رسولوں کو عزت، وجاہت اور غلبہ عطا فرمایا، اور ان کی امت کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 باتیں میں نے بتائی۔ حضرات انبیاء نے عزت اور غلبہ عطا، حضرات انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور غلبہ عطا فرمایا، اور دوسری چیز امت کا انقیاد کہتے ہیں امت کا ان کے سامنے جھکنا، یعنی ان کی بات ماننا اور اطاعت کرنا، یہ دونوں عطا فرمائی۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے ان دونوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ غلبہ اور عزت و وجاہت اور قوم کا انقیاد اور اس کی اطاعت، یہ انسانی بدن کی طرح ہے۔ یعنی انسان کا ایک بدن ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسانی بدن کیسا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے نا، تو ظاہر میں عزت ہے، وجاہت ہے، اور ان کی قوم کی اطاعت ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں اور غیبی فتوحات ہیں وہ سب اس بدن کی روح ہیں. کیا کہا صاحب کتاب نے؟ صاحب کتاب نے کہا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور ظاہر میں روح نہیں ہوتی، بدن ہوتا ہے. تو ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو وجاہت ملتی ہے، نبی کو اس کی اطاعت ہوتی ہے، اس کو فتوحات، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو وجاہت ملتی ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، عزت اور غلبہ ملتا ہے. ہاں، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ روح میں کیا ہے؟ وہ ہے عنایات اللہ تعالیٰ کی، غیبی فتوحات. یہ روح، یہ اس بدن کی روح ہے جو اس کے اندر ہی اندر کام کر رہی ہوتی ہے. سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں. یہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے نا، اسی روح نبوت کی طرف اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ نے روح نبوت بھی عطا فرما دی. ایک طرف حضور کو وجاہت مل رہی ہے، امت کی اطاعت مل رہی ہے، دوسری طرف فتح یعنی اس بدن کی روح عطا ہو رہی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ بدن میں جو حرکت نظر آتی ہے وہ روح کا اثر ہوتا ہے، مگر نظروں سے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ یہ رسول اعظم ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں. ان کی شریعت، انہوں نے کہا، میں ان کی الفاظ دہرا رہا ہوں، ان کی جو شریعت ہیں تمام اللہ تعالیٰ کی دیگر شریعتوں سے اکمل اور افضل ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن تمام آسمانی صحائف اور کتابوں سے افضل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، خاص نہیں ہے، ایک قوم کی طرف نہیں، ایک خاندان کی طرف نہیں، بلکہ عام ہے، سب کو شامل ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، قیامت تک رہنے والی حضور کی بعثت ہے، حضور کی نبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے فضائل اور سارے کمالات کو اپنے اندر رکھتی ہیں. اس لیے یہ ساری باتیں جب ہم نے پڑھی، کون سی باتیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو 5 طرح کی ان کو نبوتیں حاصل ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اشرف، اور ان کی شریعت سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل ہے. جب ہم نے یہ باتیں سمجھ لی تو اب یہ بات سنو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات اور فضائل کے جامع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ ان ساری نبوت کی صفات کو جامع نبوت عطا فرمائی. یعنی ایسی نبوت جو ان ساری نبوتوں کی جامع ہو، ایسی بادشاہ، اس کے اندر بادشاہت بھی ہو، اس کے اندر حبریت اور علمیت بھی ہو، اس کے اندر حکمت بھی ہو، اس کے اندر زہد و عبادت بھی ہو. آئی سمجھ میں بات؟ اب یہاں سے جو میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا اس کو اپنے دل اور دماغ اور جتنے کان بن سکتے ہیں نا ان سب کانوں سے سننا. ٹھیک ہے؟ یہ میری فیوریٹ تقریروں میں سے ایک تقریر ہوگی انشاءاللہ. درے اعلیٰ صاحبہ سن رہی ہو آپ؟ جی سن رہی ہوں. اپنے اپنے نیٹ ورک صحیح کرو، اپنے اپنے کان صحیح کرو اور اپنی اپنی توجہ کو مرکوز رکھو. میں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جامع اور کامل اس طرح ہے کہ ان کو ایسی نبوت عطا کی گئی جو سارے انبیاء کو الگ الگ عطا کی گئی تھی. یعنی بادشاہت بھی حضور کو عطا کی گئی، حبریت اور علمیت بھی حضور کو عطا کی گئی، حکمت بھی عطا کی گئی، زہد و عبادت بھی عطا کی گئی. ٹھیک ہے، زہد و عبادت بھی عطا کی گئی. یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جمع تھی. نبوت کی ابتدا علم یعنی عالمیت اور حکمت، فقر اور درویشی، زہد و عبادت سے ہوئی. نبوت کی ابتدا اس سے ہوئی، علم سے ہوئی، اقرا ہے نا،
نبوت کی ابتدا علم سے ہوئی، عالمیت سے ہوئی، حکمت سے ہوئی، حبریت سے ہوئی، فقر و درویشی سے ہوئی، دنیا سے تعلق ختم کرنے کی باتوں سے ہوئی، زہد و عبادت سے ہوئی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آگئی ساری باتیں آپ نے سنا ہوگا، يُعَلِّمُهُمْ يُزَكِّيهِمْ، ہے نا، الکتاب والحکمہ، الفاظ آ رہے ہیں سارے، وہی ہے زبردست حکمت والا جس نے بے پڑھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ، زہد اور درویشی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے تعلق ختم کرنا سکھاتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت اور دانش مندی کے باتیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کی جو ابتدا ہوئی وہ عالمیت، حبریت، حکمت، فقر و فاقہ، درویشی اور زہد و عبادت سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ عرب نے دیکھا کہ محمد امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر ایسی کتاب کی آیتیں ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جس کی فصاحت و بلاغت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ کتاب معنی اور مضامین اور سبجیکٹس کے اعتبار سے ہر قسم کے ریلیجیس، دینی، دنیاوی، تہذیبی، تمدنی احکام پر مشتمل ہے، ہر قسم کے احکام پر مشتمل ہے، ایسے اس کی جامع احکام اور مضامین اور سبجیکٹس ہے، اس کے اندر ٹاپکس ہے۔ ایسا کلام بندے کی طاقت سے باہر ہے، ایسا کلام تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ایسا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ عرب سوچنے لگے، دیکھنے لگے، رفتہ رفتہ ان کو سمجھ آنے لگا، اور پھر آپ کی زبان سے جو احادیث سنی وہ عجیب و غریب فصاحت اور علوم و معارف کا گنجینہ تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا فرستادہ اور پیغمبر ہی ہے، اور آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے۔ علم و رشد کی روشنی میں عرب پھیلنے لگے، اور عربوں میں علم و رشد کی، علم و ہدایت کی جو روشنی تھی وہ پھیلنی شروع ہو گئی، اور اتنی پھیلی کہ گھر گھر علم سے منور ہو گیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو صحرا میں بستے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دیہاتوں میں بستے تھے، وہ بھی علماء وقت اور فضلاء ملت بن گئے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت بصورت حبریت اور عالمیت کی حفاظت کیسے کی، یہ بتا رہا ہوں۔ اب تک میں نے کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زہد و عبادت ہے، علمیت و حبریت ہے، یہ کیسی تھی؟ اتنی سمجھ میں آ گئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت بھی تو کرنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، یہ جو نبوت ہے، حبریت ہے، عالمیت ہے، اس کی حفاظت یعنی وحی الہی کی نگہداشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ کیسے شروع کی؟ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت کو وحی کی کتابت کے لیے متعین فرما دیا کہ میں جو کہوں وہ لکھ لو، اور ایک جماعت تیار کی، قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا، اور ایک جماعت تیار کی، قرآن کی تفسیر سکھانا شروع کیا، اور ایک جماعت تیار کی، قرآن کے حفظ کے لیے اور احادیث کے حفظ کے لیے ان کو تیار کیا، ایک جماعت تیار کی، ان کو فیصلے اور افتاء کی تعلیم دینی شروع کی کہ شریعت الہیہ کے اس سارے کے سارے بہنے والے چشمے کی حد بندی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہاں سرچشمہ جاری ہو رہا ہے، ایک حوض کوثر نکل رہا ہے، ایک آب حیات نکل رہا ہے، تو اس کی حد بندی ہونی چاہیے نا، تاکہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائے، پھیل کے ختم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ہے نا۔ تو اس کی حد بندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس بہنے والے شریعت الہی کے چشمے کی حد بندی کی، اور سارا علم و حکمت قیامت تک آنے والوں کے لیے سیرابی کا باعث بن سکے یہ سرچشمہ، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی۔ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی تعلیم اور ان کی تفسیر اور تشریح کے یہ مراحل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور ان کی تشریح فرما دی، یہ سارے مراحل کہاں طے ہو گئے؟
حضور کی زندگی میں طے ہو گئے تھے، لیکن ابھی کچھ مراحل باقی تھے۔ کون سے مراحل؟ قرآن کریم کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، اور اس کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہ وعدہ، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کر دینا، یعنی قرآن کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو ان باقی مراحل کی تکمیل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر مکمل ہوئی تھی۔ سب کو پتہ ہے، یہ ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ چنانچہ خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو پتھروں، کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے ایک جگہ ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا، اور جمع کر کے تمام آفاق میں، تمام دنیا عالم کے خطے خطے میں اس کو شائع کیا، پھیلا دیا، تاکہ مسلمان اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حبریت و علمیت کا باقی رہ جانے والا کام اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے خاص، خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر پورا فرمایا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ کبھی سنی یہ باتیں آپ لوگوں نے؟ تھوڑی بہت سنی ہے یہ باتیں۔ جی، اب آگے سنیں۔ اور یہ تو قرآن کے بارے میں نے بتایا کہ باقی ماندہ کام قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی، بین الدفتین جمع کرنے کی صورت میں ہوا۔ بین الدفتین کا مطلب آپ لوگ کیا کہتے ہو اسے؟ وہ جو ٹائٹل ہوتا ہے، گتھا کہتے ہو نا آپ لوگ، گتھا کیا کہتے ہو؟ گتا، جو بھی تھا، تو اس کو اچھی زبان میں کہتے ہیں بین الدفتین، جمع کر دینا۔ قرآن پھیلا ہوا تھا، سینوں میں تھا، کھجور کی شاخوں میں تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اس کو دو گتوں کے درمیان بین الدفتین جمع کر دیا صحابہ نے، اور یہ کام صحابہ کے ہاتھوں پر ہوا، نبی سے وعدہ پہلے کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتی ہے حدیث کی بات۔ ان خلفاء نے احادیث نبویہ سے متعلق، احادیث نبویہ سے متعلق ایسی جاندار خدمت سر انجام دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام جو ابھی عام مسلمانوں میں شائع نہیں ہوئے تھے، پھیلے نہیں تھے، پتہ نہیں تھے، خلفائے راشدین نے ضرورت کے حساب سے ان کی تحقیق کی، ان کی چھان بین کی، پتہ لگایا کہ یہ واقعی حضور نے کہا یا نہیں کہا، اور انہی کے حکم کے مطابق وہ چلتے رہے، اور سارے کے سارے احکام احادیث میں جو تھے وہ سب کے سب مسلمانوں میں پھیلتے چلے گئے۔ حدیث کو نقل کرنے اور روایت کرنے کے متعلق اتنے احتیاط اور تاکید سے کام لیا کہ اکثر موقعوں پر احادیث بتانے والے کے ساتھ گواہ بھی طلب کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے واقعی یہ حضور سے سنا ہے، گواہ لاؤ۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو گیا کہ میں نے نا یہ بات حضور سے سنی، اچھا جی چلو لکھ لو اسے، ایسے نہیں تھا۔ تحقیق سے کام لیا، تفتیش سے کام لیا، چھان بین سے کام لیا، باضابطہ گواہ بلائے گئے کہ ہمیں گواہ لا کر بتاؤ کہ واقعی تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے یا نہیں سنی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ تم گواہ لاؤ۔ آئی سمجھ میں بات؟ سوچیں کتنی احتیاط سے کام لیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ احادیث بتانے والے کے ساتھ ساتھ اس کے گواہ بھی طلب کیے گئے، اور جو قرآنی آیات ایسی تھیں جن میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے تھے، اور ایک شخص کے ذہن میں مختلف معنی پیدا ہو سکتے تھے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، تو علماء صحابہ، اکابر صحابہ، اہل حل و عقد جسے کہا جاتا ہے، ان کے مشورے سے ان کے معنی کو متعین کر دیا گیا، اور بہت سے اختلافی مسائل کو آپسی مشورے اور اتفاق سے طے کر دیا گیا، اور اس طرح اختلافی مسائل میں اجماع کی بنیاد ڈال دی گئی۔ جن معاملات میں کوئی حدیث یا قرآن کی دلیل عام طور پر نہیں ملتی، ان میں اجتہاد کے طریقے بتلائے۔ اجتہاد کا مطلب ہم کیسے ان کو سمجھیں کہ آج کل کے دور میں مسائل کیسے نکالے جائیں۔
دارقطنی نے ادب القضاء میں ایک کتاب ہے، اس میں روایت کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری، بڑے صحابی ہے، بہت بڑے صحابی، حضور کے زمانے میں ان کو فتویٰ لکھنے کی اجازت حاصل تھی، ایسے صحابی ہیں یہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، کس نے؟ نبی کے خلیفہ خاص، خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، لکھا، اور اس میں یہ حکم تھا کہ جو معاملات تمہارے دل میں پریشانی کا باعث ہوں، کیا مطلب؟ امت کے مسائل آئے ہیں اور تمہیں وہ بات نہ قرآن میں مل رہی ہے نہ حدیث میں مل رہا ہے اس کا حل، ٹھیک ہے، جس سے متعلق تمہیں کتاب اور سنت میں کچھ نہ ملا ہو، اور اس میں تم کیا کرنا؟ نہایت فہم اور سمجھ سے کام لو، اور قرآن و حدیث میں جو اس کی مثال تمہیں نظر آئے ان کو دیکھ کر ان پر قیاس کرو، اور ان کی پوری کوشش کرو کہ جو معاملہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور زیادہ حق کے مشابہ ہے اس کو اختیار کر لو۔ ایک تو جو اختلافی مسائل تھے اس کے اندر باہمی اتفاق ہوا بڑے بڑے صحابہ کا اور اجماع بن گیا، اتفاق کی ایک صورت نکل کے آ گئی۔ یہ کب ہوا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن جمع کر دیا گیا، ایک تو حدیث جمع کر دی گئی، اب اور نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ قرآن، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے اختلافی بہت سارے متعدد المعنی احادیث ہیں، ایک آیت کے کئی معنی ہو رہے ہیں، تو صحیح معنی کون سا ہے؟ حضور نے کون سا بتایا؟ تو جو اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے پوچھ پاچھ کر ان کے مشورے سے ایک معنی کو متعین کر دیا گیا، اور وہ مسائل جو موجودہ زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں آتے جا رہے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا حل واضح طور پر نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان خلفائے خاص نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کو یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ خاص طور پر قرآن و حدیث میں غور کرو، سمجھو، اگر تمہیں کسی بھی قسم کے مسئلے پیش آ رہے ہیں تو اپنی فہم اور فراست سے اچھا کام لو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے تمہارا جو مسئلہ ہے اس سے قریب تر مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کرو قرآن اور حدیث میں، اور جو حق کے زیادہ قریب ہے اور اس مسئلے کے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس سے زیادہ قریب ہے وہ فیصلہ اس میں نافذ کرو۔ اور اس طرح اجماع اور قیاس یہ دونوں کی خلفائے راشدین نے، فاروق اعظم نے اس کی بنیاد ڈالی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ اجماع و قیاس کیوں مانے ہم؟ یہ تو حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو حضور نے کہا، ہم بس قرآن اور حدیث مانیں گے، بس یہ اجماع قیاس نہیں مانیں گے۔ ایسا بھی ایک فتنہ موجودہ زمانے میں دن دنا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صحابہ نے نکالی، ہم کیوں دیکھیں؟ یاد رکھو یہ وہ امور ہیں، میں آگے آپ لوگوں کو اس سے تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ وہ امور ہیں، اجماع اور قیاس، یہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، ہے نا؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں اجماع اور قیاس۔ اس کے لیے، اس وجہ سے ان کو قرآن اور سنت نہیں کہا جا سکتا۔ بتائیں مجھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اجماع اور قیاس قرآن اور حدیث نہیں ہے، اجماع اور قیاس قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان کو قرآن اور حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ اجماع اور قیاس قرآن اور حدیث کے مخالف بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے عین مطابق اور عین موافق ہیں، بلکہ انہی سے لیے گئے ہیں۔ اسی لیے خود قرآن اور خود حدیث میں بے شمار آیات اور احادیث اجماع اور قیاس کی دلیل ہونے اور اس کے حجت ہونے کو بتلاتے ہیں۔ کتنی ایسی احادیث ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اجتہاد مجتہد کر سکتا ہے، بلکہ اس کو وہ غلطی کبھی کر دے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور وہ غلطی نہ کرے اور وہ صحیح اجتہاد کر لے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ کتنی احادیث، کتنی آیات ایسی ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ مجتہدین کی بھی اطاعت کرنی ہے جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ اس کے اندر ابن عباس اور بڑے بڑے مفسر صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد مجتہدین صحابہ ہیں۔
تو یہ چیز اگرچہ قرآن و سنت نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت کے عین موافق ہیں، بلکہ انہی میں سے لی گئی ہیں، اسی لیے ان کو کیا مانا جائے گا؟ دلیل شرعی مانا جائے گا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے 4 مصادر ہیں، 4 سورسز ہیں شریعت حاصل کرنے کے، شریعت پر چلنے کے، شریعت سے دلیل نکالنے کے۔ ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس۔ یہ 4 مصادر شرعیہ ہیں، یہ 4 ادلہ شرعیہ ہیں۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا اجماع امت سے ثابت ہوگا، یا پھر قیاس سے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ پہلے 2 مرتبے، پہلے جو 2 شریعت کے مرتبے ہیں، جو مصادر ہیں، وہ قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پورے ہوئے، اور آخری 2 مرتبے اجماع اور قیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے خاص، خلفائے راشدین کے ہاتھ پر مکمل ہوئے، جن کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا وہ یا تو قرآن ہوتا تھا یا تو وہ حدیث اور سنت ہوتی تھی، ہے نا؟ اختلاف کا مسئلہ ہی کہاں تھا؟ جو حضور نے کہہ دیا بات ختم، وہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ اتفاق کس بات کا؟ مشورہ کس بات کا؟ جو حضور نے کہہ دیا اس میں مشورہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں۔ جو حضور نے کہہ دیا اس میں اختلاف، کوئی اختلاف نہیں۔ بھئی جو مسئلہ پیش آتا حضور کے سامنے پیش کر دیتے، یا تو قرآن نازل ہوتا یا حدیث پیش کر دی جاتی، تو وہ قرآن یا حدیث بن جاتا۔ تو حضور کے زمانے میں اجماع اور قیاس کا وجود ناممکن سا تھا۔ کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ حضور کے زمانے سعادت میں اجماع اور قیاس ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا وہ یا تو قرآن ہے یا تو وہ سنت اور حدیث ہے۔ اور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی جینا تھا، اس لیے ایک ایسے خلیفہ کی ضرورت تھی جو قرآن کو جمع کرتا اور احادیث نبویہ کو نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کرتا، اس کی تفسیر اور اس کی شرح سے لوگوں کو آگاہ کرتا، اور قرآن و احادیث سے مسائل کو نکالنے کے لیے شرعی دلیلوں میں سے سب سے زیادہ بہتر دلیل کیا تھی؟ علم اور تقوی کے اہل جو علماء ہوتے ہیں، جو فقہا ہوتے ہیں، ان کے اتفاق کی بنیاد رکھتا۔ وہ یہ بنیاد رکھتا کہ اگر تمہیں تمہارے قرآن اور حدیث میں اپنے مسائل نہیں نظر آ رہے تو تمہارے وقت کے علماء اور فقہا جو اہل تقوی بھی ہوں گے ان کے اتفاق کو دلیل بناؤ۔ یہ بنیاد رکھنا ضروری تھا جسے آج اجماع کہا جاتا ہے۔ اور وہ مسائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیش آئیں، ان مسائل میں قرآن و حدیث سے قیاس اور استنباط کی وہ تعلیم دیتا۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے بعد قیاس دلیل شرعی بنے، اجماع اور قیاس ہے نا، جو تمام فقہائے صحابہ کے اتفاق اور اجماع اور مشورے سے منعقد ہوئے۔ تمام امت مسلمہ کے بڑے بڑے صحابہ نے دل و جان سے ان کو قبول کیا، اور ساری امت نے قبول کیا صحابہ کے قبول کرنے کے بعد۔ اور یہ سب مشورہ اور یہ اتفاق اور یہ اختلافی مسائل کے اوپر اجتہاد، یہ قیاس، یہ زمانے نبوت یعنی نزول وحی کی زمانے میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اجماع اور اتفاق اور قیاس اور استنباط کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 شرعی دلیلیں عطا کر دی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک قانون کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے قانون کو حدیث کہتے ہیں، اور مزید 2 قانون اللہ تعالیٰ نے امت کو دینے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناممکن تھے، کیونکہ حضور جو کہیں وہ قرآن یا حدیث، اسی لیے خلفاء کی ضرورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ذریعے سے وہ 2 بڑی دلیلیں، شرعی دلیلیں عطا کر دی گئی، جسے ہم اجماع اور قیاس کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بعد میں جو دیگر فقہاء اکرام ہیں انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کی بنیادیں جو رکھی ہیں وہ انہی 4 شرعی دلیلوں کی بنیاد پر رکھی ہیں، اور آگے چل کے
इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफिई रहिमहुल्लाह ताला, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ताला, इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह ताला, ये चारों फुकहा ने कुरान, हदीस, इजमा और कियास की बुनियाद पर मजीद इन सब की तशरीह की है और उसको मुकम्मल किया है। समझ में आई बात? ये था आप लोगों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नबूवत जो हिब्रियत, इल्मियत की सूरत में था। ठीक है, हिब्रियत और इल्मियत की नबूवत जो सूरत में जो नबूवत की तकमील हुई वो इस तरह हुई जो मैंने आप लोगों को बताया। कैसे हुई? कुरान और हदीस पहले नाजिल कर दिया गया, उसकी तकमील किससे हुई? इजमा और कियास के जरिए से भी। कितनी बड़ी बात है। अब बताओ जरा, कोई इजमा और कियास का इनकार कर सकता है? अगर कोई इजमा और कियास का इनकार करेगा तो वो शरई दलीलों का इनकार करेगा, गुमराह हो जाएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने खुद उम्मत को दी है ना। सोचे जरा, क्या इजमा और कियास का इनकार करने वाला गुमराह नहीं होगा? आप लोग बताएं। जी सर, होगा। जो मैं बात समझाना पा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो समझा पा रहा हूं? जी सर। बस इंशाल्लाह 5 मिनट में हम इसे खत्म कर देंगे। अब मैं बोल रहा हूं आगे। ये आप लोगों को बताया मैंने, इल्मियत, हिब्रियत की सूरत नबूवत जो थी उसकी तकमील इस तरह हुई। सॉरी, किताब और हिकमत की जो हुई है वो इस तरह हुई। इल्मियत और हिब्रियत और जुहद और तकवा की जो सूरत हुई, जो तकमील की जो सूरत थी वो ये थी कि खुलफाए राशिदीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़कार हैं, उनके सुलूक और एहसान है, उनके इखलास है, उनके वज़ाइफ हैं, उनकी इबादतें हैं, उनकी तौहीद है, उनका तवक्कुल है, उनका सब्र है, उनका शुक्र है, उनका जो भी इनकियाद है, जो भी उनकी अल्लाह ताला की इताअत है, और जो कुछ भी है उसको जारी रखा हर तरह से। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैज़ सोहबत से सहाबा के नुफूस का तज़किया करते थे, उनकी तरबियत फरमाया करते थे, इसी तरह खुलफाए राशिदीन ने भी अपनी उम्मत के कुलूब का तज़किया किया और उनके नुफूस को जिला बख्शी। और ये सिलसिला आगे चलता चला गया। सहाबा के बाद उनके ताबीन ने किया, उसके बाद तबे ताबीन ने किया, उसके बाद औलिया ने किया, और ये भी 4 सिलसिलों में बट गया। एक को हम कादरिया कहते हैं, एक को हम चिश्तिया कहते हैं, एक को हम नक्शबंदिया कहते हैं, और एक को हम सुहरवर्दिया कहते हैं। ठीक है जी, सवाल फरमाइए आप जल्दी से। अगर यहीं पर बोलना है तो बोलूंगा, वरना आगे। सर जैसे हदीस की जो सही तरीन जो किताबें हैं, सही बुखारी ही में सारा कुछ जैसे कि पाया जाता है, तो बाकी 3 की क्यों जरूरत आई? मीन्स के ये तो बताइए जरा। सबसे पहली बात यह है, सारा कुछ मैं आपकी बात समझ गया। सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये बताएं कि सही बुखारी में सारी बातें हैं या किसने कहा? नहीं, ये कि वो सबसे ज्यादा जामिल किताब है। नहीं, देखें, मैं इमाम आजम की किताब है इसका। नहीं, देखें, खुद कुरान में सब कुछ नहीं है, यानी उसके अंदर आयात मुजमल है। मिसाल के तौर पर कुरान में है भाई नमाज पढ़ो, नमाज कैसे पढ़नी है कुरान में है ही नहीं। कुरान में हज करो, हज कैसा करना है ही नहीं। कैसा करना है हज कुरान में लिखा हुआ है? आप बताएं मुझे। नहीं लिखा हुआ। तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक क्या हमें कुरान में मिलता है तरीका? नहीं मिलता। तो जब कुरान में बहुत सारा इजमाल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुखारी में सब कुछ है? याद रखें, खुद इमाम बुखारी को भी अगर पता चले ना कि उनकी किताब के बारे में, सहीहुल बुखारी अल जामिअ सहीह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उसके अंदर सब कुछ है, तो वो उनसे बरात का इजहार कर देंगे, कहेंगे कि ये झूठे हैं। क्योंकि इमाम बुखारी ने अपनी किताब का नाम जो रखा ना, उसका नाम पता है क्या है? अल मुख्तसर।
یہ تو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح بخاری اس کا نام ہی نہیں ہے. المختصر کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. سر مجھ نہیں سے نا آتا. ایک لڑکی نے کوشچن کیا ہے یہ، تو مجھے اس کا جواب دینا ہے، لیکن میں صحیح طریقے سے نہیں دے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، سنیں آپ. صحیح بخاری میں جو احادیث آئی ہیں، امام بخاری نے خود کہا کہ ان کے پاس 7 لاکھ احادیث تھی، صحیح احادیث. اس میں سے انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے 70,000 احادیث کو نقل کیا ہے. اور وہ 70,000 احادیث بھی اتنے مکرر ہیں، ہمیں لگتا ہے لاکھوں احادیث ہیں. اگر صحیح بخاری کی احادیث جو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے اور بغیر ریپیٹ کیے کاؤنٹ کیا جائے تو صرف 7,000 احادیث ہیں، صرف 7,000. تو اس لیے اب جو 7 لاکھ احادیث جو صحیح ہیں وہ کہاں جائیں؟ کیا وہ چھوڑ دیں امت؟ تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں نے بھی ان کو جمع کیا. صحیح بخاری ہی سب کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی سر جی. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا علمیت کے بارے میں، حبریت کے بارے میں، زہد و تقوی کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں بادشاہت کی صورت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ کیسے ہوئی. بعثت کے بعد اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کی دعوت دی. چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے اور اس طرح ترقی ہوتی چلی گئی، ہے نا. اور دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت اس طرح چمکا کہ اطراف اور اطراف تک بھی اس کی روشنی پھیلنے لگ گئی، اور روز بروز حق قبول کرنے والے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر کے رئیس کی صورت میں نمودار ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور آگے چلتے چلتے اسلام ایک جمعیت، ایک جماعت کی ایک جماعت کی صورت میں بڑھتا چلا گیا اسلام. اور یہ موقع آ گیا کہ یہ جماعت، یہ فوج، یہ گروپ یہ اتنا آگے بڑھتا چلا گیا کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا. عرب کے جو قبائل ہیں وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ وعدہ مکمل ہوتا ہوا نظر آیا. کون سا وعدہ ہے؟ کیا ہے وہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے محمد، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور مکہ کی فتح آپ کو پہنچے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھ لیں، یہ جو وعدہ ہے، یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر آ گیا. ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ایک رئیس کی طرح ابھرے، اور اس کے بعد ایک بڑے جمعیت کے سردار بنے. فتح مکہ ہو گیا. مکہ میں 10,000 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا ارادہ فرما رہے تھے تو اس وقت ایک روایت کے مطابق 40,000 مجاہدین حضور کے ساتھ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور ایک سال کے بعد، غزوہ تبوک کے ایک سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت 1,24,000 مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور وہ ایک ایسا وقت تھا جس وقت یمن، تہامہ، نجد، شام کے علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست تصرف میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی طرف سے، ان سب علاقوں کی طرف سے زکوٰۃ وصول ہوتی تھی، جزیہ وصول ہوتا تھا، اور ان سب علاقوں کی طرف حضور نے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سراپا بابرکات ہی میں مدینہ ایک دار السلطنت کی صورت بن گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نبوت ملی ہے، یہ نبوت بشکل بادشاہت ملی ہے. سمجھ میں آئی بات؟
جی سر. اب مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ روم و فارس کے تختے الٹ دیں گے اور وہاں اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور کہا کہ سارے ادیان پر، سارے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. قرآن کی آیت خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت بشکل بادشاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی ابتدائی مراحل میں تھی. یعنی یہ جو بادشاہت والی جو شکل تھی نبوت کی، یہ ابتدائی مراحل میں تھی، کیونکہ ابھی تو ایک ملک فتح ہوا، ایک علاقہ یعنی جزیرۃ العرب ہی فتح ہوا. اور حضور صرف جزیرۃ العرب کے نبی نہیں تھے، وہ تو عالمی نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترقی حاصل ہونی تھی وہ ایسی تھی کہ جو بادشاہوں کے بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کو حاصل ہوتی ہے، اور جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بارہا پیش کی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ جو وعدہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب آ جانے کا، روم و فارس کے تختے الٹ جانے کا، اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرائے جانے کا، یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روم اور فارس کی فتح سے خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر پورا ہوا. اور یہ سب بہترین کام جو ہوئے مجاہدین کے، خلفائے راشدین کے ہاتھوں، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، ان کے نامہ اعمال میں شمار کیے گئے. اور اس طرح اس آیت کی تکمیل ہوئی کہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے گا، روم و فارس کو کے تختے الٹ دیے جائیں گے. وہی ہے جس نے سچے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں کو اس پر غالب کر دے. ساری باتوں کی غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ نبوت ہر طرح کی ملی ہے، اور وہ سارے کے سارے نبوت کو، ساری کی ساری نبوت کی قسموں کو جامع ہیں. اسی طرح خلفائے راشدین کی خلافت بھی انہی تینوں صفتوں کی جامع ہے. یعنی خلفائے راشدین کو بھی جو خلافت ملی ہے وہ بادشاہی والی، علم و حکمت والی، درویشی اور زہد والی. آئی سمجھ میں بات؟ جی سر. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اس میں سے کوئی ایک بات بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بتائیے.